حماس اسرائیل جنگ اب دوسرے مہینے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر جنگ بندی کے دباؤ اور دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی اور بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس کے خاتمے کی آڑ میں اسرائیل فلسطین کے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح پوری صفاقی سے غزہ شہر پر بموں کی بارش کی جا رہی ہے۔ بمباری کے دوران اس بات کا پوری طرح خیال رکھا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان کو یقینی بنایا جا سکے۔ دنیا بھر کے انصاف پسندوں کو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ حماس کی آڑ میں اسرائیل فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلا ہوا ہے اور اس دہشت گردی اور نسل کشی میں امریکہ اس کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ اسرائیلی افواج نے بمباری کے معاملے میں یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ پہلے ٹارگٹ علاقے کی بجلی کاٹی جاتی ہے، انٹرنیٹ سہولیات منقطع کی جاتی ہے یعنی کاٹی جاتی ہیں، اور اندھیرے میں سرچ لائٹ کی مدد سے بڑے پیمانے پر حملے کیے جاتے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین نے اطلاع دی ہے کہ غزہ کی پٹی کے شاطئ کیمپ، زیتون کالونی اور الرمل محلے پر آدھے گھنٹے کے اندر 100 سے زیادہ اسرائیلی حملے کیے گئے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ متعدد اسرائیلی چھاپوں میں الشفا اسپتال کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی دوران اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے افواج نے چند گھنٹوں کے دوران غزہ میں 150 مقامات پر بمباری کی ہے۔ ادھر غزہ کی پٹی کے اسپتالوں کی گنجائش سے زیادہ زخمیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ الاقصی شہداء ہسپتال کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پہلے سنگین زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور دیگر کو وسائل کی کمی کے سبب چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسپتال اب زخمیوں کو معمولی سی خدمات بھی فراہم کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس سے پہلے فلسطینی نیوز ایجنسی نے خبر دی تھی کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں اسرائیلی افواج کے حملے میں 200 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسی درمیان حماس کی القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجو اتوار کی صبح غزہ کے شمالی مغرب میں اسرائیلی فوج کے ساتھ مسلح جھڑپوں میں مصروف رہے۔ بریگیڈز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے کئی سارے اسرائیلی فوجیوں کو میدانی لڑائی میں ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے جھڑپوں کے دوران ایک اسرائیلی ٹینک کو بھی تباہ کیا۔ القدس بریگیڈز نے کہا ہے کہ اس کے مجاہدین غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مشرق میں گھسنے والی اسرائیلی فوج کے خلاف جھڑپوں میں مصروف ہے۔ زمینی کارروائی کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع نصیرات کیمپ کے شمال مغرب میں پرتشدد جھڑپیں ہوئی۔ غزہ شہر کے جنوب مغرب کے علاقے میں وقفے سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز غزہ کی پٹی سے حماس نے اسرائیلی ریاست کے دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی علاقوں پر راکٹ حملے کیے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ان راکٹوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ سے ایک راکٹ داغا گیا جو تل ابیب میں جا گرا ہے، جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی۔ حماس کے القسام بریگیڈز نے غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں تل ابیب پر بمباری کا اعلان کیا ہے۔ القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ یہ راکٹ حملہ غزہ کی پٹی میں معصوم شہریوں کے قتل عام کا جواب ہے۔ القسام نے خان یونس علاقے میں صہیونی فوج کے 2 ٹینک تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے حالیہ جھڑپوں میں 30 اہلکاروں اور فوجیوں کی ہلاکت اور 260 سے زائد کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے، جبکہ القسام بریگیڈز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 24 گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ادھر لبنان میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی ٹھکانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے 3 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں فوج کے تکنیکی اور جاسوسی آلات کو تباہ کرنے کے علاوہ اسرائیلی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس میں براہ راست جانی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب اسرائیلی میڈیا میں بھی اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوران اسرائیل کے 750 لوگ لاپتہ ہوئے ہیں۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق ہفتے کے روز فلسطینی دھڑوں کی طرف سے اسرائیلی قصبوں اور شہروں پر کیے جانے والے حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 350 ہوئی ہے اور 1860 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر فلسطینی وزیر صحت نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ میں اب تک 4800 بچوں سمیت 9770 سے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں۔ دوسری طرف 1538 سے زیادہ اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ جنگ کے حالات میں غزہ پٹی سے غیر ملکی افراد کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رفح کراسنگ سے اب تک برطانیہ کے 100 شہریوں کو باہر نکالا جا چکا ہے۔ برطانیہ کے سلامتی وزیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 14 برطانوی شہری غزہ کی جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اسی طرح 3 برطانوی شہری ابھی بھی لاپتہ ہیں، جن کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بدھ کے روز رفح کراسنگ کو کھولا گیا اور دوہری شہریت کے حامل افراد کو غزہ سے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فلسطینی زخمیوں کو بھی علاج کے لیے راہداری عبور کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مصر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ 7000 غیر ملکی شہریوں کو رفح کے راستے باہر نکالنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ہفتے کے روز حماس نے دوہری شہریت کے حامل افراد کے غزہ سے یک طرفہ انداز کے انخلاء کی مخالفت کی ہے کہ سہولت زخمی فلسطینیوں کو بھی غزہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی درمیان اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں۔
ایسے ملکوں میں بھی احتجاج کیے جا رہے ہیں جہاں اسرائیل کے خلاف احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جرمنی میں اسرائیل کے خلاف انسانی سروں کا سمندر امٹ پڑا۔ ابتدا میں جرمنی حکام کا اندازہ تھا کہ تعداد کچھ 10,000 کے قریب ہوگی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جرمن کا دارالحکومت برلن انسانی سروں سے امٹ پڑا۔ اس احتجاج میں لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھا اور یہ پیغام دیا کہ غزہ میں معصوم بچوں کی ہلاکت ناقابل برداشت ہے۔ جرمن دارالحکومت کی سڑکوں پر فلسطینیوں کی حمایت میں نکلنے والے مظاہرین بالکل پرامن تھے۔ بہت سے مظاہرین اپنے بچوں اور خاندانوں کے ساتھ شریک ہوئے اور غزہ کو بچاؤ، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو، جنگ بندی کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ جرمن مظاہرین نے فلسطینیوں کے حق میں کیے گئے اس بڑے مظاہرے کے دوران مختلف نعروں اور مطالبات پر مبنی خطبے یا بینرز اور فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ ادھر امریکہ کے واشنگٹن میں بھی تاریخی احتجاج ہوا۔ مظاہرین اسرائیل کی سویلینز آبادی کے خلاف جارحیت اور صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں پالیسی کی بھی مذمت کر رہے تھے۔ اس سے قبل حقوق انسانی کے لیے سرگرم 18 عالمی تنظیموں نے مشترکہ طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جنگ بندی کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بس بہت ہو چکا، اب یہ سب بند ہونا چاہیے۔ انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے نام سے جانے والی 18 تنظیموں کے سربراہان نے فلسطین میں جنگ بندی کے حوالے سے جاری کردہ بیان پر دستخط کیے، یعنی عالمی سطح پر جنگ بندی کے لیے امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن نہ امریکہ اور نہ ہی اسرائیل کی صحت پر اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے۔ میڈیا میں سرخیاں بٹورنے کے لیے امریکی حکام وقتی طور پر جنگ بندی میں وقفے کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کھل کر اسرائیل کی حمایت میں مصروف ہیں۔ امریکہ نے لاکھ مخالفتوں کے باوجود اپنا دوسرا بحری بیڑا اسرائیل بھیج دیا ہے۔ 7 اکتوبر کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے 2 بڑے اور جدید ترین طیارہ بردار بحری بیڑے اسرائیل کے نزدیک سمندر میں ڈپلوائے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل ایک امریکی بحری بیڑا اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے فوری بعد بحر متوسط میں پہنچ گیا تھا۔ اتوار کے روز اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچنے والا بحری بیڑا کیریئر اسٹرائک گروپ یعنی CSG ہے۔ یہ امریکہ کا پرچم بردار ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ اس بحری بیڑے کو گائیڈڈ میزائلوں سے مسلح کیا گیا ہے اور یہ گائیڈڈ میزائلوں کو روکنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے USS جیرالڈ آر فورڈ کو بھجوایا تھا، جو دنیا کا سب سے بڑا اور جدید ترین طیارہ بردار جہاز ہے۔ سینئر امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی کوششیں اسرائیل کے دفاع کے لیے ہیں۔ اب یہ دفاع کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے اور خود امریکی بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں اندھے امریکی صدر جو بائیڈن کو امریکی کیسے سبق سکھاتے ہیں یا اس ظلم کو بھی فراموش کر دیا جاتا ہے۔